ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضور نے خبر دی فتنے کی. حضرت علی فرماتے اس پر میں نے عرض کیا میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ دیکھیے یہ لکھا ہوا ایگزٹ، نکلنے کا راستہ. اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں یہ سرخ روشنی ہوتی ہے، اس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کون سا. یہ مخرج ہے. حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا. تو دیکھیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے. اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ وہ فتنہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں سے آئے گا؟ ہمارے سوال یہ ہوتے کب آئے گا، کیوں، کہاں، کب، کیسے. ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی ہے. بھائی کب آئے گا ایک علم ہے، کیسے آئے گا علم ہے، کہاں سے آئے گا علم ہے. لیکن اصل جو عملی اعتبار سے اہمیت والی شے ہے، بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا محمد الرسول اللہ، یہ بتائیے ہم. مل مخرج منہا یا رسول اللہ. حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا حضور، کیوں آ جائے گا، کب آ جائے گا. نہیں، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ رونما ہوگا تو نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. اس کا جواب ہے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ نے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج. یہ کتاب ہے کہ جس کو تھامو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں، عاد اور سمود اور قوم نوح اور قوم ہود اور قوم لوط اور قوم صالح اور آل فرعون. یہ کون ہے؟ من قبلکم، تم سے پہلے. وفیہ خبر ما بعدکم، جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں. لیکن وہ کیسے ہوں گی؟ وہ بٹوین دی لائنز ہوں گی، وہ بین السطور ہوں گی. ان کے لیے انسان کو، آپ کو معلوم ہے کہ عبارت میں سطور ہوتی ہیں اور ایک درمیان میں ہوتا ہے، ان کے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین دی لائنز. قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات درج ہیں. اس کے لیے ذرا ان ڈیپتھ پونڈرنگ اوور، غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہوگی. وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور جتنے اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیام قیامت ان سب کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ. یہی تو ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، سیدھا راستہ. اور کون سا؟ یہی قرآن تو ہے. ہر رکعت میں کہتے ہو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور قرآن دیا ہوا ہے اس پر غور نہیں کرتے. عجیب تماشا ہے ہمارا. نماز کی ہر رکعت میں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور حضور فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. صراط مستقیم یہ قرآن ہی تو ہے. الذکر الحکیم یہ قرآن ہی تو ہے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی. آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ آل عمران کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو. تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج آپ کو معلوم ہے دول عرب اگر یہ یکجا ہو جائیں، ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا. امریکہ نہیں، امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا. اگر امت عرب ہی جمع ہو جائے، عالم اسلام تو بڑی شے ہے. جو وسائل ان کے پاس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی، لیکن افتراق، انتشار، اختلاف، جتھے بندی، گروہ بندی، دھڑے بندی، اس نے اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں پیوست کیا ہوا. اس لیے کہ فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج وہ ہوا اکھڑ چکی ہے. تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مت پڑو. حضور فرما رہے وہ اللہ کی رسی کون سی؟ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہی قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے. علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشعار کا جامع پہنایا ہے، وہ تو خود کہتے ہیں گوہر دریائے قرآن سفتام، میں نے قرآن مجید کے دریا سے موتی نکال کر اپنے اشعار کے اندر میں نے چن دیے ہیں. میرا کام اور کچھ نہیں ہے.
موتی کوئی بھی غواص پیدا نہیں کرتا، دریا کی گہرائی سے نکال لاتا ہے۔ یہ میری حکمت نہیں ہے جو میرے اشعار میں ہے، یہ میں نے قرآن مجید کے دریا میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ موتی نکالی۔ گوہر دریائے قرآن سفتم۔ اب دیکھیے اسی حدیث کے اس ٹکڑے کو کیسے شعر میں لائے ہیں۔ از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت سے قرآن زندہ ہست۔ مسلمان کی زندگی تو ایک آئین کے بدولت ہے، یہ آئین قرآن، جو کہا تھا کبھی قائد اعظم مرحوم نے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا دستور کیا ہوگا، کیا فرمایا تھا یاد کیجئے کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں، ہمارا دستور 1400 برس پہلے طے ہو چکا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے جو کچھ کہا تھا قائد اعظم نے کہ God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new state, and let it not be said that we didn't prove equal to the task۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا حضرت کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے equal to the task ثابت نہیں ہوئے۔ قائد اعظم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کا ایک حصہ اپنے نام سے دستبردار ہو کر بنگلہ دیش بن چکا ہے، اس نے اپنی تاریخ کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ حالانکہ مسلم لیگ کی جنم بھومی ڈھاکہ ہے، 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ نے جنم لیا تھا، اور اگر وہ صرف ہم سے علیحدہ ہوتا یا گہرا صدمہ ہوتا، لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے در حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے، اپنے پس منظر سے استعفیٰ دیا۔ یہ ہمارا دوہرا ہمارے لیے صدمے کی بات ہے۔ کیا 2 یمن موجود نہیں ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ کیا 2 جرمنی دنیا میں موجود نہیں ہیں؟ کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام چھوڑے گا؟ کیا 2 کوریا نہیں ہیں؟ 2 ویتنام نہیں ہیں؟ تو کیا 2 پاکستان نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ گہرا صدمہ ہے علیحدگی، اور دوہرا صدمہ ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بڑا کہ انہوں نے اپنا نام بدل دیا، اپنی آئیڈینٹی چینج کر دی، انہوں نے وہ نام اپنے ماتھے سے اتار کر خلیج بنگال کے اندر دبو دیا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے۔ کیوں ملی ہے؟ کہ ہم نے 25 برس تک اس قائد جس کو کہا تھا کہ وہ ہمارا آئین ہے، اس کو آئین نہیں بنایا۔ ہم نے دنیا کے سامنے جھولیاں پساری، ہم نے طرح طرح کے نظاموں کو آزمایا، لیکن اس قرآن کی طرف پیش قدمی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، وہ ہم پر کوڑا برسا ہے۔ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست ہے کہ جو ہمارے ماتھے پر کلنک کے ٹیکے کی طرح موجود ہے۔ اللہ کرے کہ آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، جو ہمارے لچھن ہیں، جو ہمارا طرز عمل ہے، جو ہمارے لیل و نہار ہیں، جو ہمارا انداز ہے، اللہ کے دین کا استہزاء اور تمسخر، جس طرح اللہ کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں، اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ارض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچائے، لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی، کمر کسنی ہوگی، ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو، ایک نئی تعمیر، ایک عزم، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر یہ امت پھر دوبارہ میدان میں آئے۔ بہرحال عرض یہ کرنا تھا، اقبال کہتا ہے از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت سے قرآن زندہ ہست، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ تامو اس کو مضبوطی کے ساتھ، حبل اللہ یہی قرآن ہے۔ یہ یک آئینی اور پیکر قرآن کی زندگی، پیکر ملت کی زندگی جو ہے اس قرآن کی بدولت ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم۔ ایک 3 جملے اور سن لیجئے۔ هو الذی لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد۔ یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے۔ ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے کہ جو کبھی خالی ہو جائے کہ سارے ہیرے نکل چکے اب مزید ہیرے نہیں ہیں، نہیں، علم اور حکمت کے ہیرے اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے ابد الآباد تک نکلتے رہیں گے۔ ضرورت صرف کھودنے کی ہے۔ میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا، آج کا قرآن کھودنا ہوگا، آج کی ہدایت اس قرآن سے نکالنی ہوگی۔ قرآن جب نازل ہوا آن دی سرفیس، بالکل ظاہر
وہ تھی اس کی ہدایت جو اس دور کے لیے ضروری تھی. ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس میں مضمر ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے. اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. لوگ تدبر کریں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کریں. لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے. آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے، سیر ہو گئے. بہترین کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے. اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے، لیکن اب وہ آپ کا میزبان کہہ رہا کچھ اور لیجیے، تناول فرمائیے ذرا یہ بھائی نہیں میں اب بھر چکا. یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور فرمائے یہ قرآن وہ شے نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو سکے. ان کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی، ان کے اندر کوسٹ آف نالج، سرچ فار وزڈم بڑھتی چلی جائے. کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لے چکا، بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے، تمدن کے، علم کے، اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے لیے. لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر بوسیدگی طاری نہیں ہوگی. دنیا کی اور کتابیں ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیں گے، دو دفعہ پڑھ لیں گے، تین دفعہ پڑھ لیں گے، چار دفعہ پڑھ لیں گے، پھر جی نہیں چاہے. لیکن یہ کتاب وہ ہے. امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے، دلیل ہے؟ سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سورس ہے قرآن کے اسلامی قانون کی، جس پر کہ امت کا اجماع ہو جائے. تو کہتے ہیں میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک صرف اس دلیل کی تلاش میں. 300 مرتبہ مجھے نہیں ملی. 301ویں مرتبہ جب پڑھ رہا تھا مجھے روشنی مل گئی. وہ یبتغی غیر سبیل المؤمنین کے جو الفاظ آئے ہیں، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، جو کوئی شخص مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے. معلوم ہوا مسلمانوں کا جس پر اجماع ہو جائے اس کو بھی ایک سند حاصل ہے. یہ مسلمانوں کا مجمع علیہ ایک راستہ ہے، اس کو بھی ایک سند اور دلیل کی حیثیت حاصل ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت دنیا کی کل آبادی سمجھی جاتی ہے 6 ارب یعنی 600 کروڑ. اس میں کم سے کم 120 کروڑ مسلمان ہیں امت مسلمہ. گویا کہ ہر 5واں انسان جو ہے دنیا میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے. اتنی بڑی تعداد، اس کے ساتھ ہی کتنا بڑا علاقہ جو ہے اس زمین کا وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے قدموں تلے رکھا ہے. اگر آپ نے نقشہ دیکھا ہو دنیا کا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شمال میں جو بہت بڑا یہ نظر آتا ہے سائبیریا، روس کا علاقہ، یہ سب غیر آباد ہے. اس طرح شمالی امریکہ میں بھی کینیڈا سے اوپر بڑے بڑے آپ کو بر اعظم سے نظر آئیں گے، یہ سب غیر آباد. جو آباد علاقہ ہے دنیا کا اور جو زرخیز علاقہ ہے دنیا کا، اس کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے. انڈونیشیا، ملائیشیا سے چلے آئیے، اس کے بعد مسلسل چاہے کہیں مسلمان اقلیت میں تھوڑے بہت ہیں، لیکن پھر بنگلہ دیش آتا ہے، بڑی عظیم اکثریت کا ملک ہے. پھر بھارت میں اگرچہ اقلیت میں ہے لیکن 20 کروڑ مسلمان بھارت وقت ہے. پھر جو پاکستان سے شروع ہوا سلسلہ، افغانستان، ایران، چلتے جائیے ادھر ترکستان، چینی ترکستان، روسی ترکستان، پھر آگے چلیے عالم عرب، افریقہ کا پورا شمالی علاقہ، افریقہ کا تقریباً سارا وسطی علاقہ. یہ سب کیا ہے؟ کتنا بڑا رقبہ ہے اور ہر طرح کی نعمت اللہ نے دی ہے. اس میں نباتات ہیں، اس میں معدنیات بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آج کی دنیا میں جو اہم ترین شے ہے کہ پیٹرول جو ہے، تیل جو ہے، اس کے سب سے بڑے ذخائر وہ ہے کہ جو مسلمانوں کے قدمے تلے. اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود، اتنے وسائل کے پر بظاہر قابض ہونے کے باوجود، سوال یہ ہے کہ کیا آج دنیا میں امت مسلمہ کو عزت حاصل یا یہ ذلیل ہے؟ اسے غلبہ حاصل ہے یا مغلوب ہے؟ اسے کوئی دنیا میں وقار حاصل ہے یا یہ بالکل بے وقار ہو کر رہ
گئی. یہ بات ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب. اس وقت صورت یہ ہو چکی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ پر پسماندگی کا نشان مسلمان ہے. ہمارے سارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے. ایک ہی شے رہ گئی تھی تیل، خلیج کا تیل، اس پر بھی آ کر امریکہ کی فوجیں ان کے سر پر بیٹھ گئی ہیں. سارا کا سارا تیل اب ان کے قبضے میں. ادھر خلیج کے دہانے کے دونوں طرف وہ اپنے مورچے بنا رہے ہیں تاکہ یہاں کسی کا داخلہ نہ ہو سکے. بڑے بڑے جتنے لوگ ہمارے ان سب کی دولت ان کے پاس ہے. کہنے کو تو سلطان اور برونائی دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، لیکن دولت ہے کہاں اس کی؟ انویسٹڈ تو وہی ہے، اسی کے بینکوں میں ہے، انہی کی کمپنیوں میں ہے. کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. سعودی عرب کے کوئی ڈالر ہے تو کہاں ہے؟ جیسے شہنشاہ ایران کا جو اثاثہ تھا، سرمایہ تھا، جو سارا کا سارا انہوں نے جو ہے وہ فریز کر لیا. تو یہ دولت تو ساری وہی ہے. کہنے کو ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا روپیہ ہے، لیکن سوال یہ کہ وہ اکاؤنٹ فی الواقع کس کے قبضے میں؟ پھر آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. ہر جگہ پر جہاں چاہے جس طرح چاہے انہیں ستا لیں. اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر جو بات میں آپ سے کہوں گا، آج دنیا میں جتنے بڑے پیمانے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تذلیل ہوئی ہے، پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہوئی. رشدی نے کتاب لکھی، بدترین حملے کیے. کیا رنگیلا رسول کتاب تھی جو لکھی تھی کسی ہندو نے، جس کو کہ ایک مسلمان نے پھر خنجر بھونک کر اور ہلاک کر دیا تھا. وہ تو کچھ بھی نہیں تھی. اس کتاب کو رنگیلا رسول کو 100 سے ضرب دیجئے تو یہ کتاب بنتی ہے سیٹنک ورسز، اور وہ ملینز نہیں بلینز کی تعداد میں شائع ہوئی. اس کے خلاف احتجاج اگر کسی نے کیا ہے تو ان کے اوپر جوتے پڑے ہیں، ان پر ڈنڈے پڑے. پوری مغربی دنیا اس کے پیچھے آ گئی ہے، سپورٹ کیا ہے. لے دے کے ایک ملک نکلا ایران، اس نے کم سے کم یہ کہ اس کے قتل کا فتویٰ تو دیا، لیکن کیا کرے، قتل کرنے کی تو نوبت نہیں آئی. پورا عالم عیسائیت اس کی پشت پناہ ہے، اس کی مدد کر رہا ہے. یہ اتنی بڑی توہین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی ازواج مطہرات، اور یہ بظاہر ایک ایسے شخص کے ہاتھوں جس کا نام مسلمانوں کا سا ہے، اس کا اتنا بڑے پیمانے پر ہونا. اور پھر یہ کہ مسلمان 120 کروڑ ہونے کے باوجود کچھ نہیں. میں وہ چیزیں نہیں گنوانا چاہتا کہ 15 لاکھ جو ہے وہ ہمارے افغان بھائی جو ہیں انہوں نے جانے دی. فائدہ کس کو پہنچا؟ تاحال امریکہ کو، کہ اس کی جو مد مقابل قوت تھی USSR وہ ختم ہو گئی. اسی طریقے سے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، ہماری بے حمیتی بے غیرتی کا عالم یہ ہے. ہم کچھ اندر خانے تھوڑی بہت کو مدد کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا، جبکہ فرض تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم براہ راست اعلان کرتے اور انڈیا کو الٹیمیٹم دیتے کہ اسٹاپ دس بزنس، یا یہ کہ پھر ہم سے جنگ ہے. جنگ کا نتیجہ تو پھر اللہ جس کو چاہے دے گا. اگر انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتا ہو، توکل رکھتا ہو، اپنے موقف کی حقانیت پر بھی اسے یقین ہو، تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ. تاریخ میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ چھوٹی قوتیں جو ہیں ان کو غلبہ اللہ نے عطا کیا ہے بڑی قوتوں پر. لیکن بے غیرتی کا عالم یہ ہے، بے حمیتی کا عالم یہ ہے. زبانی کلامی ہم سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں مسلمانان کشمیر کا. جس لیڈر کو دیکھو بڑھ چڑھ کر بیان دے گا، لیکن عملاً ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ساری صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی ہے، ویسے تو اب یہ کہ اگر اس میں ایک خاکہ سا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں رنگ بھروں تو ظاہر ہے کہ پورا گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا. لیکن جو اس کا اصل لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ بڑے خوش ہیں کہ ہم امت مرحوم ہیں. ہم تو امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. ہمیں اللہ کی شفاعت، ہمیں اللہ کے رسول کی شفاعت بھی ملے گی. جنت تو گویا کہ ہمارا پیدائشی مقام ہے. یہ سارے جو بھی ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں خیالات، اور یہ جو ہمارے من گھڑت عقائد ہیں، آپ سوچئے کہ جب ہم جو آبجیکٹو کنڈیشنز ہیں، گیون کنڈیشنز ہیں، جو سامنے کے حالات ہیں، ان سے جب تقابل کرتے تو معاملہ بہت مختلف ہے. یہ کیوں ہے؟ اصل میں سوال جب تک آپ اپنے سامنے نہیں رکھیں گے، اس کا جواب جو ہے اب اس پر غور کیجئے. کیوں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو محمد الرسول اللہ کی عزت و حرمت پیاری نہیں ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ اللہ کے پیارے نہیں ہے، حبیب رب العالمین نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کفار سے زیادہ محبت ہے؟ کیا وجہ ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. سائنس میں وہ آگے ہیں، مالیات پر ان کا شکنجا کسا ہوا ہے پوری دنیا پر. تہذیب ان کی ہے، تمدن ان کا ہے، ہم تو ان کے کیمپ فالوورز ہیں، نقش قدم پر چل رہے ہیں. ہم تو ان کی صرف یہ کہ نقالی کر رہے ہیں. تو سوچئے وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کو کفر زیادہ پسند ہے اسلام؟ کیا اللہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا کوئی خیال نہیں؟ چھوٹی بات ہے.
ظاہر بات ہے کہ ان سوالات کا جواب تو ہاں میں آپ نہیں دے سکتے، یقیناً ایسا نہیں ہے۔ بہرحال وہ کافر ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ چلیے اللہ کو کسی نام سے مان لیا، گاڈ کہہ دیا، لیکن اللہ کے رسول کو تو نہیں مانتے۔ ایمان کا سارا دار و مدار تو رسالت پر ہے، اللہ کے اس کلام کو تو نہیں مانتے، اور اس کے باوجود ان کے لیے عزت ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں۔ اس کا جو جواب میں آپ کو دوں گا وہ ذرا سا کڑوا جواب ہے۔ نوارا تلخ ترمیزن چو ذوق نغمہ کم یاد، بات کہنی پڑتی ہے جب تک کہ کڑوی بات کہی نہ جائے، حقائق کو دیکھنے کی جرت پیدا نہ کی جائے، مواجہہ نہ کیا جائے، فیکٹ کو فیس نہ کیا جائے، اس وقت تک بات صحیح نہیں ہوگی، اور نہ ہم صحیح تشخیص کر سکیں گے، نہ صحیح تجویز کی طرف ہمارا ذہن منتقل ہوگا۔ میں بہت سخت بات کہہ رہا ہوں، آج آسمان کے نیچے اس زمین پر عذاب الہی میں گرفتار امت مسلمہ بالفعل آج ہم امت مرحومہ نہیں ہیں، رحمت والی امت نہیں ہے، امت معذبہ ہے۔ آج ہم پر اللہ کا عذاب وہ کیوں ہے؟ دیکھیے اللہ کا قانون یہ ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، میں نے اپنی ایک کتاب میں اس پر مفصل بہت مضمون لکھا ہے، قرآن کا قانون عذاب۔ ایک عذاب تو آیا کرتا تھا ان قوموں پر جن کی طرف اللہ رسول بھیجتا تھا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اگر رسول کی بات مان لی تو قوم کے لیے بہت خوشحالی ہے، مبارکباد ہے، اللہ کی رحمتوں کے سائے ہیں، اور نہیں مانی تو بربادی ہے، تباہی ہے، خاتمہ۔ پوری قوم نوح غرق کر دی گئی، پوری قوم عاد ختم کر دی گئی، حضرت ہود کو نہیں مانا، پوری قوم سمود ختم کر دی گئی، حضرت صالح کو نہیں مانا، عمورہ اور صدوم کی بستیاں ختم کر دی گئی، حضرت لوط کو نہیں مانا، آل فرعون غرق کر دیے گئے، حضرت موسیٰ کو نہیں مانا، مدین کے علاقے کو تباہ کر دیا گیا، حضرت شعیب کو نہیں مانا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن جب سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، اس قسم کا عذاب اب دنیا میں نہیں آ سکتا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ایسا عذاب ہم نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج۔ رسول آ گیا، اس نے حق کو بیان کر دیا، بات کو کھول کھول کر مبرہن کر دیا، ہر چیز واضح کر دی، کوئی مغالطے کا امکان نہ رہا، جاء الحق وزهق الباطل، ہر شے جو ہے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا ہو گیا۔ اب بھی جس نے نہیں مانا تو معلوم ہوا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اب خیر کا فقدان ہے۔ تو اس قوم کو جیسے کہ آپ باغ کے اندر جھاڑو دے کر جب کوئی آندھی چلے تو پتے گرے ہوئے ہوتے ہیں، ان پتوں کو ایک جگہ جمع کر کے دیاسلائی دکھا دیتے ہیں تاکہ یہ پتے جو ہیں یہاں پر بدزیبی کا ذریعہ نہ بنے، تو پوری قوم ہلاک، کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی۔ یہ عذاب اب نہیں آئے گا، اس لیے کہ آخری نبی آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج جو عذاب آتا ہے، دیکھیے کافروں کے لیے عذاب اصل میں آخرت میں ہے، دار العذاب دار الجزا، وہ تو آخرت ہے، یہ تو دار الامتحان ہے۔ اب جو عذاب آتا ہے وہ اس قوم پر جو ہو تو حامل کتاب الہی، شریعت خدا بندی کی کسٹوڈین، اللہ کے رسول کی نام لیوا، اس کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والی، عمل اس کے برعکس ہو۔ حالانکہ اللہ نے اگر اسے وہ مقام دیا، اللہ نے اس کی طرف رسول بھیجا اور اسے رسول کے امتی بننے کا شرف عطا کیا، اسے اپنا کلام دیا، کتاب دی، اسے اپنی شریعت، تو کس لیے؟ تاکہ اس پر خود بھی عمل کریں، اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ وہ گویا کہ اس روئے ارضی پر وہ امت، وہ قوم اللہ کی نمائندہ قوم ہوتی ہے، ریپرزنٹیٹو ہوتی ہے۔ اے انسانوں، ہمارے پاس ہے تمہارے خالق اور مالک اور پروردگار کا قانون، ہمارے پاس ہے اس کی ہدایت، ہمارے پاس ہے اس کی کتاب، ہمارے پاس ہے اس کے رسول کا اسوہ، آؤ ہماری طرف، ہمیں جانچو، ہمیں پرکھو، ہمیں دیکھو، ہم واقعتاً اسی کتاب کے مطابق چل رہے ہیں نا؟ دیکھ لو، ہم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں نا؟ وہی بات تو نہیں ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ آؤ دیکھو، ہم نے اس کتاب کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق کیسا اچھا معاشرہ بنایا ہے، کیسا انصاف ہے، کیسا امن ہے، کیسا بھائی چارہ ہے، کیسی اخوت ہے۔ آؤ دیکھو ہمارے ہاں تقسیم دولت کا نظام کتنا صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اسے دولت کی بدہضمی ہو رہی ہو اور کوئی وہ ہے کہ جو بھوکا مر رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں انسانی شرافت، انسانی عزت، انسانی پریسٹیج اور انسانی حقوق، لا على ظهر الارض بیت غبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذليل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم لها فيجدون لها۔ یہ ہے حدیث احمد بن حنبل، اور حضرت مقداد فرماتے پھر میں نے کہا اچھا تب تو ہو جائے گی وہی بات، وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین
اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت حضور نے فرمایا روئے کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی ان کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں کا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر۔ لیکن یہ داخلہ جیسے ہو بعز عزیز و ذل ذلیل، یا صاحب عزت کے اعزاز یا مغلوب کی مغلوبیت، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائے گا اور وہ کلمہ اسلام کے خود قائل ہو جائے۔ جب گھر والا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کو بھی عزت۔ وَلِلَّهِ عِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو حق ہے اللہ کا، اس کے رسول کا اور اہل ایمان۔ اور اگر وہ اسلام نہیں کرے گا تو یوم جزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا اسلام کی بالادست کو۔ بتائیے اس کے بعد کوئی شک ہے؟ یہ ہے آخری نقشہ، یہ اللہ فرما رہے ہیں واللہ متم نورہ ویابی اللہ الا یتم نورہ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ، یہ اللہ کا فیصلہ۔ ادھر یریدون لیطفئوا ہے، یہ زمینی نقشہ ہے۔ اب شکل کیا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان دونوں کے مابین جو خلا کوئی شخص یقین کے کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا رخ ہوگا، اس لیے ظاہر سے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ بات تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں اور کچھ اور آزمائش جو ہے اس لیے تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا دے، ہو سکتا۔ تو میں بھی اسی دعوے سے نہیں کہہ رہا، لیکن دو امکانات، امکان نمبر ایک ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹلے یزدہ میں کانٹے، اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، ایک ایک کر کے ان کے حصے بھرے کر کے تیا پانچا۔ ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ، یہ عجمی مسلمان ہے، عربی نہیں عربی گئے، یہ نوٹ کر، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی، محمد میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روپے بلند مراج کو مل گیا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں۔ اور یہ بات ہوتی ہے 13 صدی عیسوی میں 1258 جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین، اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ، ترکان تیموری، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے مشرقی یورپ کا بڑا علاقہ، گریٹ امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم، اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں، گریٹ امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم، دی گریٹ سار، نام و نشان ختم، اب تو روس صاحب ایک ملک کی ایسے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے، بڑی بڑی 2 عظیم ہوتی ہے، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو۔ بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں اب آ رہا ہوں موضوع کی طرف کہ ایک کام تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیڈے بھی ہیں احادیث نبوی۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ حدیث میں آتا ہے یخناس من المشرق یؤتی مہدی، یعنی مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت، یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں، ہمارے مہدی اور اہل تشیع کے خطاب کے بعد میں امام پوش ہو گئے، وہ مہدی ہے، وہ ظاہر ہو جائیں گے، اب امام غائب ہے پھر وہ ظاہر، ہمارے یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہوں، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل سے رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن عالم عرب در پھر ایک طاقت بند بھریں گے، باقوتوں کے خلاف جہاد، لیکن کو مدد آئے گی 2 طرف، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی۔ عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان 2 مدد کے نظر یہود کا قلعہ خما ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریو یارڈ کر رہے گا، عظیم تر قبرستان رہے گا۔ اس کی بڑی واضح سے موجود ہے، اس کی بڑی تفصیلی خبریں ہیں یہ احادیث کی کتب کے اندر، بدقسمتی سے ہماری طرف توجہ نہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے یخرجو من خراسان رایات، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت، یخرجو من خراسان رایات لا يرجوها شيء حتى تصب بإيلیا، اور خراسان کے زمانے آج کے افغانستان، یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے، غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس میں اللہ نے صحابہ کو بھی ایک دم غلطی کی سزا دی ہے۔ صاحب احد میں ہوئی
जहां से हुक्म था कि मत हटना, 50 में से 35 हट गए। नतीजा क्या? फतह का अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द सदक़ल्लाहु वअदहु इस्तहसुनहुम बिइज़्नी हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्र वअसैतुम बाद मा अराकुम मा तुहिब्बून। मुसलमानों, हमसे गिला नहीं करते, हमने अपना वादा सच्चा खा दिया था जबकि तुम उन्हें गाजर मूली की तरह काट रहे, लेकिन जब तुम ढीले गए, तुमने सिद्क़ को तोड़ा, तुमने इख्तिलाफ किया। तो अगर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन खैरुन नास बादल अंबिया, पूरी नौ इंसानी के अंदर अंबिया के बाद बुलंद तरीन, अगर उनकी भी गलती का खमियाजा जो है अल्लाह ने खाया, क्यों चखाया? आइंदा के लिए सबक हो जाए। ये ताकि तुम्हारे दिलों के अंदर अगर कहीं कोई खोट है, और इसलिए बहरहाल गलतियां हुई हैं अफगानिस्तान, एक साथ बैठ, बल्कि बदकिस्मती और ये है बैठ करके तो अब्दुल सय्याद साहब के हाथ पर हमारे पाकिस्तान के 7 ग्रुप जो थे, इन्होंने हरम में बैठकर बैठ और पाक सजा मिल गई। आपस की खाना जंगी यूं ही नहीं हो रही, कोई सबक, लिहाजा आजाद मिलेगी, लेकिन खून यहाँ पर खुलूस के साथ दिया गया है, उसकी मिक़दार नहीं है। यहाँ से खैर बरामद होगा। और दूसरी बात के बारे में कर लीजिए, ये पाकिस्तान बचा खुचा पाकिस्तान, व्हाट रिमेन्स ऑफ पाकिस्तान असल में है क्या? मौलाना बहुत सूरत अंदाज में फरमा रहे थे 113 नहीं थे, इस्लाम पाकिस्तान नहीं है, 4 सदियों की तजदीदी मसाई का हक। आपने कभी नोट किया? खत्म नबूवत के बाद अब सबसे ऊंचा मनसब का है मुजद्दिदीन। या बनी इस्राईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअऊफू बिअहदी ऊफ़ि बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। बनी इस्राईल, चूंकि ये लफ्ज़ पहली मर्तबा कुरान मजीद में आ रहा है तो यहाँ थोड़ी सी वजाहत करनी होगी। इब्न जो अरबी में बेटे के लिए आता है, इब्न, इसमें जो शुरू का हमजा है ये दर हकीकत इजाफी है। असल लफ्ज़ जो है बे नून पर मुश्तमिल है, इसीलिए इसकी जमा सालिम आती है बनून। कुरान मजीद में अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, तो ये जो इसकी जमा सालिम है वो दर हकीकत बनून है। और फिर इसकी हालत नस्बी और हालत जर्री बनीन होगा, और जब ये मुजाफ बन जाएगा तो उसका वो नून गिर जाएगा। तो ए बनी इस्राइल, ए इस्राइल की औलाद, लफ्जी तर्जुमा होगा है इस्राइल के बेटों, लेकिन ये कि मुराद औलाद है। इसमें बरसबील तगलीब अगरचे खिताब मर्दों से हो रहा है जैसे कि कुरान मजीद में अक्सर व बेशतर है, लेकिन ये कि उसमें खवातीन भी शामिल है। तो या बनी इस्राइल, ए इस्राइल के बेटों। इस्राइल से मुराद क्या है? इस पर इत्तेफाक है, इजमा है, हजरत याकूब का ये लक़ब है। अलबत्ता ये लफ्ज बना है इस्र और ईल दो से मिलकर। ईल का लफ्ज जो है वो इब्रानी जबान में इलाह के लिए, इलाह और ईल वैसे भी करीब करीब है, इसीलिए तमाम फरिश्तों के नाम जिब्राइल, मीकाईल, इसराइल, ये तमाम अल्फाज के साथ जो ईल आता है ये दरहक इस्माइल, इस्माइल भी, समा और ईल, चूंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी परवरदिगार बेटा अता फरमा, इस एतबार से जब अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया तो इस्माइल नाम रखा, यानी अल्लाह ने सुन लिया। जैसे हमारे यहाँ देहात में ये खास तौर पर जांगली इलाका जो कहलाता है, अल्लाह डिवाया, अल्लाह सुनिया, यानी ये अल्लाह ने जिसके बारे में हमारी दुआ सुनी और हमारी इस्तदा को कबूल फरमाया, तो ये गोया कि इस्माइल के मानी ये है। तो इसराइल जो है इसर और ईल से मिलकर बना है। इब्रानी और अरबी जबान के बारे में ये इख्तिलाफ है। एक राय तो ये है कि माँ बेटी का रिश्ता है, अरबी जबान इब्रानी से निकली हुई, लेकिन ज्यादा अक्सर मुहक्किकीन की राय ये है कि ये दोनों बहनें हैं। कोई और कॉमन जबान थी, सेमिटिक लैंग्वेज इब्तदाई, जिससे कि ये दोनों जबानें फिर वजूद में आई हैं। गोया कि इनके दरमियान रिश्ता जो है वो बहने होने का है, माँ और बेटी का नहीं है। लेकिन जाहिर बात है कि मुशाबहत और इनके अंदर जो है कुर्ब जो है मुनासिबत वो बहुत नुमाया है। इसर के 2 तर्जुमे किए हैं। यहूदी उलमा तो इस पर बहुत ज्यादा जज्म के साथ कायम है कि इसर से मुराद है बत्न, यानी रजुल अजीम, जवां मर्द, बहुत बाहिम्मत इंसान। इसलिए कि इनके यहाँ ये अकीदा है और बड़ी तहरीफ जो हुई है तौरात में, उसमें ऐसी ऐसी बातें भी हैं। हजरत याकूब की जो मदह की गई है उसमें इस हद तक मुबालगा है कि हजरत याकूब की अल्लाह ताला के साथ कुश्ती हुई और अल्लाह को पछाड़ लिया हजरत याकूब ने। तो मालूम यह हुआ कि ये तो बड़े बहादुर और बहुत जरी इंसान, इस एतबार से वो बत्ल और रजुल का तर्जुमा करते हैं इसर का, लेकिन ये कि सही तर्जुमा जो है वो इसर का है, बंदा, अब। इसलिए कि अरबी का लफ्ज जो बना है असीर, असीरी, कोई किसी का गुलाम है, असीर, इसी से लफ्ज उसरा बना है। उसरा है कुनबा, कुनबा भी आपस में जुड़ा हुआ होता है, उनके बंधन होते हैं दोस्ती के, मोहब्बत के, अखुवत के। तो इसी तरीके से ये इसर का लफ्ज आता है किसी बंधन के लिए। असीर जो है पिछले जमाने में जबकि जेलों का रिवाज नहीं था, तो अगर किसी शख्स के जिम्मे किसी की कोई रकम होती थी देनी, तो उस शख्स को उसके हवाले कर देते थे, वो उसका जाती कैदी होता था, जाती असीर
اس کی تحویل میں رہتا تھا، جب تک کہ اس کے اعزاء اقارب آ کر وہ رقم ادا نہ کر دیں وہ شخص اس کی تحویل میں رہتا تھا، وہ اس کا اسیر ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے غلام کے معنی میں یہ لفظ جو ہے مستعمل ہے، تو اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ۔ اذان تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل کا ترجمہ ہوا عبداللہ، گویا کہ اب تک ہم نے یا بنی اسرائیل کا ترجمہ کیا اے اللہ کے بندے کی اولاد، مراد ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اسماعیل، اسی لیے میں عرض کر چکا ہوں سما اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ جو دعا کی تھی انہوں نے، اس دعا کا پہلا جواب جو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی مقبولیت کا جو ظہور ہوا وہ حضرت اسماعیل کی شکل۔ پھر یہ کہ حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور حضرت اسحاق پیدا ہوا۔ اس وقت یہ جو بشارت دی گئی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آگے چل کر آئے گا کہ حضرت سارہ کے ہاں بھی اولاد ہونے کی جو بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے دینے آئے تھے، اسی میں یہ بھی تھا کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں ایک بیٹا عطا ہوگا بلکہ اس کے بعد پوتا بھی عطا ہوگا، گویا کہ ایک بہت جلیل القدر پوتا۔ اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ یعقوب عقب سے بنا ہے، گویا کہ بشارت میں پہلے ہی سے شامل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی کہ اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بہت جلیل القدر بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس کا نام یعقوب ہوگا، یعنی اسحاق کے بعد آنے والا، بیٹے کے بعد جو پوتا آتا ہے۔ لیکن یہود کی رائے یہ ہے کہ حضرت یعقوب پیدا ہوئے ہیں اپنے بھائی عیسو کے ساتھ، یہ تمام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، دو بیٹے پیدا ہوئے بیک وقت، جڑواں بھائی۔ پہلے حضرت عیسو کی ولادت ہوئی ہے اور تورات کے الفاظ یہ کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، تو چونکہ حضرت عیسو کے بعد حضرت یعقوب کی ولادت ہوئی ہے تو گویا کہ اس وجہ سے ان کا نام حضرت اسحاق نے یعقوب رکھ دیا، عقب میں آنے والا، بعد میں آنے والا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے ہیں جن کی تفصیل پوری موجود ہے۔ یہ تاریخ جو ہے بڑی ریکارڈڈ ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ جو ہے بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ 4 بیویاں تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جن سے 12 بیٹے ہوئے، 3 بیویوں سے 10 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹی بیوی سے 2 بیٹے تھے حضرت یوسف اور بنیامین، اور ان دونوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ حضرت یوسف سے چونکہ یہ تاریخ شروع ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کے نکلنے کا سامان کیا، پھر مصر پہنچایا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر انہیں وہاں ایک بہت اونچی پوزیشن تک پہنچایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس اعتبار سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ 1906 قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہے، جہاں تک صحیح اندازہ کیا جا سکا ہے۔ یوں سمجھئے کہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل یہ حضرت یوسف کی پیدائش ہے، اور حضرت یوسف پڑ پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ ان میں اگر آپ 200-250 سال کا اور اضافہ کریں تو آج سے کوئی 4,2500 سال قبل کی شخصیت بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوسف کے زمانے میں پھر جیسے کہ وہ تفصیل سورہ یوسف میں آئے گی، یہ پورا خاندان آ کر کنعان میں تھے لیکن وہاں سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے۔ مصر میں ان کا بڑا اعزاز ہوا، اکرام ہوا۔ اس کے خاص حالات تھے کہ مصر میں اس وقت جو بادشاہت تھی وہ اصل مصر کے لوگوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ بھی سیمیٹک لوگ تھے جو جا کر جنہوں نے عراق وغیرہ کے علاقے سے ہی جا کر انہوں نے فتح کیا تھا مصر کو، لہذا انہیں فرعون نہیں کہا گیا قرآن مجید میں، وہ فرعونہ کا خاندان نہیں ہے بلکہ وہ تاریخ میں ہکس آف کنگز کہلاتے، تاریخ مصر میں وہ 15واں خاندان کہلاتا ہے وہاں کے بادشاہوں کا، 15th ڈائنیسٹی۔ اور یہ چونکہ لوکل نہیں تھا اس لیے ان کو فرعون نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ ہکس آف کنگز، چرواہے بادشاہ تھے کہ جو عرب کے ان علاقوں سے آئے تھے جزیرہ نما سے، اور وہاں سے وہ چرواہے تھے۔ ان کا تو پیشہ ظاہر بات ہے صحرا میں کیا ہوتا ہے، بھیڑیں بکریاں پالنا، لیکن انہوں نے آ کر مصر کو فتح کیا، وہاں ان کی بادشاہت ہو گئی۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی پہلو موجود تھا، وہ جو بادشاہ مصر نے جس طریقے سے اعزاز کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، پھر جو اختیار دیا، جو اقتدار دیا، جو ان کو حیثیت دی، پھر انہیں اجازت دی کہ اپنے پورے خاندان کو بلا لیں، اور پھر مصر کا بہترین جو زرخیز ترین علاقہ تھا وہ انہیں عطا کر دیا کہ یہاں آباد ہو جاؤ۔ جشن کا علاقہ، یا گوشن بھی کہتے ہیں، جشن بھی کہتے ہیں۔ یہ جو نائل کا ڈیلٹا ہے کہ جو جا کر آپ کو معلوم ہے کہ
دریا جو ہے جب بہت سی شاخوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں سمندر میں گرنے سے قبل تو وہ ڈیلٹا جو ہے زرخیز ترین علاقہ ہوتا ہے. آرٹیفیشل اریگیشن کے اور نظام تو تھے نہیں. جہاں دریا ہی چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل اختیار کر لے وہاں گویا کہ وہ فطری طور پر جو ہے بڑے وسیع رقبے کے اندر اریگیشن ہو سکتی ہے. تو اس ڈیلٹا کے علاقے میں بہترین علاقہ ان کو دیا گیا, وہاں آباد ہو جاؤ. وہاں یہ رہے ہیں گویا کہ پیرزادوں کی حیثیت. ابھی ان کے پاس کوئی شریعت نہیں, ابھی کوئی کتاب نہیں ملی, ابھی صرف یہ ایک خاندان ہے, حضرت ابراہیم کی نسل کا ایک خاندان. اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل ہے کہ جو عرب میں آباد ہو چکی, ان کی نسل میں پھر حضرت اسحاق کے بیٹوں میں سے بھی عیسو کی نسل وہ اور جگہ پر آباد ہو چکی. اس اعتبار سے یوں نہ سمجھیے کہ نسل ابراہیم صرف ان پر مشتمل ہے. اسی طرح بنی قطورہ تیسری جو آپ کی اہلیہ تھی ان کی اولاد بھی, تو گویا کہ یہ بہت وسیع حلقہ ہے جو اولاد ابراہیم کا ہے. تو اولاد ابراہیم میں سے ایک شاخ ہے جو آ کر یعنی حضرت یعقوب کے 12 بیٹے اور حضرت یعقوب بھی آ کر یہاں آباد ہو گئے, اور یہاں پھر یہ کچھ عرصے تک تقریباً 100-150 برس تک تو بڑے عیش میں رہے. یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 1850 قبل مسیح میں ان کا داخلہ ہوا ہے مصر کے اندر, اور وہاں پر 150 برس جو ہے انہوں نے بڑے عیش میں گزارے ہیں. یہ پیرزادے تھے اس لیے کہ بادشاہ معتقد ہو چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا, اگرچہ یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ایمان لایا ہو حضرت یوسف علیہ السلام پر, اس کا کوئی ثبوت نہیں, لیکن معتقد تھا. اور ان کی نیکی کا, پارسائی کا, شرافت کا, ذہانت کا, صلاحیتوں کا اعتراف پوری قوم کو تھا. جس طریقے سے کہ انہوں نے اس ملک کی جو نیا ہے اس کو جس طرح پار لگایا ہے, وہ شدید ترین قحط کا جو ایک دور آیا اس میں سے, اور جتنا بہترین انتظام کیا اس کی بنا پر ان کی صلاحیتوں کے سب معترف تھے. تو وہ 130 برس کی عمر میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے, اور 80 برس تک انہوں نے مصر پر گویا کہ جو سب سے زیادہ با اختیار شخص وہاں تھا بادشاہ کے بعد, بادشاہ اپنی جگہ پر تھا لیکن یہ کہ جو بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ با اختیار شخصیت تھی وہ حضرت یوسف کی تھی 80 برس. اس عرصے میں اور پھر یہ 150 برس جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں یہ خوب پھلے پھولے, ان کی اولاد جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پھیلی. لیکن اس کے بعد وہاں پھر ایک انقلاب آیا. اس انقلاب کو آپ کہیں گے جیسے کہ مختلف ممالک میں آتا ہے, اب سنز آف دی سوائل جو اس ملک کے رہنے والے تھے اصل آبادی قبطیوں کی, انہوں نے بغاوت کی اور ہکسوس کنگز کو نکال دیا. وہ خاندان ختم. جب وہ چلے گئے تو جو ہکسوس کنگز کے یہ گویا کہ بہت ہی منظور نظر تھے اور یہ مراعات یافتہ طبقہ تھا بنی اسرائیل کا, حضرت یعقوب کی اولاد کا, اب ان پر عتاب شروع ہوا, اب ان کا زوال آیا. تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 400 برس اس کے بعد ان کے بڑی ہی شدت کے اور بڑی سخت غلامی کے رفتہ رفتہ اس میں شدت پیدا ہوتی گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ 400 برس اس لیے کہ پھر 1300 قبل مسیح میں 550 برس بعد پھر ان کا ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نجات کا ذریعہ بنے, اور پھر مصر سے لے کر وہ انہیں نکلے ہیں. معجزانہ انداز میں ہی سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے اللہ نے راستہ بنایا ہے, قدم قدم پر معجزوں سے ان کی تائید کی ہے. کھانے پینے کے لیے صحرائے تیہ میں کچھ نہیں تھا تو من و سلوہ دیا ہے. پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو ایک ضرب سے چٹان میں سے 12 چشمے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہا دیے کہ 12 قبیلے ہیں آپس میں لڑے نہ, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. قبائلی زندگی میں یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے. لہذا قد علم کل اناس مشربہم, ہر قبیلے کے لیے ایک گھاٹ معین ہو گیا, تمہارا چشمہ یہ ہے, تمہارا چشمہ یہ ہے. ایک ضرب سے 12 چشمے پھوٹ گئے. پھر انہیں وہاں کوہ طور کے قریب پڑاؤ ڈال کر ان کو وہاں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طلبی پر کوہ طور پر گئے ہیں, وہاں تورات عطا ہوئی. تو تورات کے عطا کیے جانے کے بعد اب سمجھیے کہ اب ان کی حیثیت ایک امت کی بن گئی, کتاب پر امت کی تشکیل. یہ امت مسلمہ قرآن مجید کی بنیاد پر امت, جب یہ کتاب دی گئی ہے اس کی بنیاد پر ایک شریعت دی گئی ہے, کتاب دی گئی ہے, کتاب ہدایت ہے, تو اس نے امت کی شکل اختیار کی. یہی وجہ ہے کہ لفظ امت جو ہے قرآن مجید میں صرف مکی صورتوں کے اندر, مدنی صورتوں میں استعمال ہوا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس سورہ آل عمران میں, کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا, یہ سورہ بقرہ میں آگے چل کر آ جائے گا. تو اصل میں جیسے تشکیل امت جو ہوئی ہے وہ در حقیقت مدنی دور میں آ کر ہوئی ہے جبکہ شریعت عطا کی جا رہی. اسی طریقے سے یہ ایک خاندان تھا, حضرت ابراہیم کی نسل کی ایک شاخ,
اس نے امت کی حیثیت اختیار کی ہے، جبکہ صحرائے تیہ میں جب ان کا قیام تھا اور اس صحرائے سینا میں، اور وہاں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور شریعت دی گئی، تب سے یہ امت ہے، اور یہ ہے 1300 قبل مسیح، 610 عیسوی میں۔ اب سمجھیے 1300 وہ جمع کیجئے، 610 یہ جمع کیجئے، 1910 برس بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا، اور 622 میں حضور نے ہجرت فرمائی، اور اس کے بھی کوئی 2 سال یا 1 سال کے بعد جو ہے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے تاریخی پس منظر ذہن میں رکھیے کہ یہ تقریباً 2000 برس کی تاریخ جو ہے ان کی بحیثیت امت۔ ویسے تو ان کی تاریخ اگر شروع کریں گے بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب سے شروع ہونی چاہیے، اور وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی طویل، لیکن در حقیقت امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ 2000 برس کی شمار ہوگی کہ 1300 قبل مسیح میں جب ہجرت کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر مصر سے، اور جب صحرائے سینا میں آئے ہیں، سینائی پیننسولا میں، اور پھر کتاب ملی ہے، تورات عطا کی گئی، شریعت عطا کی گئی، تب سے اس کا امت کی حیثیت سے آغاز ہوا۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ان کو امت مسلمہ کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کے لیے اس کا ایک سبب ہے۔ در حقیقت امت مسلمہ کا لفظ یا خیر امت یا امت کا لفظ جو ہے اس موجودہ امت کے لیے اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ امت کسی ایک نسل پر مشتمل نہیں، یہ امیین اس کے نیوکلیس ہے، لیکن یہ کہ ہر نسل کے لوگ اس میں آ کر شامل ہوئے ہیں، ہر قوم جو ہے اس میں آ گئی ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ صفاتی ہے، امت مسلمہ۔ لیکن چونکہ یہ سابقہ امت مسلمہ ایک ہی نسل پر مشتمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی اور کسی رسول کی بعثت اس کی قوم سے باہر نہیں ہوئی، کسی ایک خاص قوم کی طرف بعثت ہوئی ہے، کسی خاص علاقے کی طرف بعثت ہوئی ہے۔ بعثت عمومی الی کافۃ الناس، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اس اعتبار سے ان کا جو ہے اس میں علم گویا کہ بنی اسرائیل ہی ہے کہ جو برقرار رہا ہے، اے اسرائیل کی اولاد۔ اگرچہ میں اس موضوع پہ تقریریں کر چکا ہوں، لیکن آج پھر اس گفتگو کے حوالے سے بات چیزیں تازہ کرتا ہوں۔ اس وقت عالمی سطح پر یہودی جمع عیسائی بریکٹ میں کر لی، اور امریکہ جمع یورپ یہ بریکٹ میں کر لی۔ ان کا اندر معاملہ کیا ہے؟ اصل جو ہے اس میں پیچھے مائنڈ ہے، ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن وہ یہود کا ہے۔ باقی عیسائی اعلی کار بن گئے ہیں۔ جو 100% اعلی کار ہے یہود کا وہ پروٹیسٹنٹس ہیں۔ پروٹیسٹنٹزم یہود ہی نے پیدا کرایا، یہود ہی نے یورپ کے اندر سود کا رواج شروع کروایا، ورنہ سود حرام تھا، وہاں پر بھی یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی دونوں حرام تھے، یہ یہودیوں نے کروایا، اور پھر پہلا بینک بنوایا ہے انگلستان کے اندر، بینک آف انگلینڈ، اور جو